من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لمن خلق الإنسان وعلمه البيان والتبيان وأوضاح له الهدى والإيمان والصلاة على من خص بالفرقان والآثار المحمودة الإحسان وآله الطيبين حجج الرحمن المطهرين عن الرجس بنص القرآن أما بعد فقد قال الله تبارك وسبحان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صلوات بار دیگر صلوات نعرہ حیدری۔ کل سے میں نے اصول دین کی چوتھی اصل پر معروضات شروع کیے تھے اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ وہ امامت چوتھی اصل ہے اصول دین کی، اسی کے ضمن میں کچھ گزارشات پیش کی تھیں۔ اسی امامت کا دوسرا حصہ ہے خلافت، اور کل یہ بھی میں نے شاید عرض کیا تھا کہ امام کے معنی ہے آگے چلنے والا اور خلیفہ کے معنی ہے پیچھے چلنے والا۔ تو اس دوسرے حصے کے بارے میں مسلمانوں میں بہت سا اختلاف چلا آ رہا ہے۔ دو مکتب فکر ہیں اسلام میں، دو نظریے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جس پر امت کی اکثریت اجماع کر لے، جمع ہو کر امت بہت سے لوگ اسے اپنا بادشاہ، خلیفہ، رہنما، لیڈر، قائد تسلیم کر لیں۔ اور وہ ہوگا کہ جس کے پاس بیت المال ہو، جس کے پاس حکومت ہو، جس کے پاس افواج قاہرہ ہوں، وہ دوسرے ممالک پر حملہ کرنے کی اور انہیں فتح کرنے کی قوت رکھتا ہو۔ اگر اس کے پاس افواج ہیں، بیت المال ہے، حکومت کی طاقت ہے، وہ دوسرے ممالک کو فتح کر سکتا ہے، حملہ کر سکتا ہے، تو وہ خلیفہ ہے۔ اگر ایسا نہیں تو وہ خلیفہ نہیں۔ اگر حکومت اس کے پاس نہیں تو خلیفہ نہیں۔ جب حکومت مل جائے گی خلیفہ ہو جائے گا۔ یہ ایک مکتب فکر کا نظریہ ہے۔ یہ اپنے مقام پر یہ بات میں بہرحال یہ ایک نظریہ ہے کہ جو تخت حکومت پر فائز ہوگا، جو حاکم وقت بنے گا، وہ خلیفۃ الرسول ہوگا۔ یہ ایک نظریہ ہے اسلام میں، یعنی جس پر اکثریت امت کی جمع ہو جائے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جو امت میں الیکٹڈ ہو جائے، یعنی الیکشن کے ذریعے جس پر زیادہ جمع ہو جائے اسے الیکٹڈ ہی کہتے ہیں نا۔ جس پر زیادہ لوگ جمع ہو، الیکٹڈ ہوا نا۔ تو ایک یہ نظریہ ہے کہ جب حکومت ملے گی تو وہ خلیفہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، مگر حکومت چونکہ ان کے پاس نہیں لہذا خلیفہ نہیں۔ موجود ہیں، مدینے میں ہیں، صحابی ہیں، سب کچھ ہے، مگر حکومت ان کے پاس نہیں ہے، وہ ان کے پاس ہے تو وہ خلیفہ۔ جب حکومت انہیں مل جائے گی اب یہ خلیفہ ہو جائیں گے۔ جب تخت و تاج ان کے حوالے ہو جائے گا، اب ان کے پاس حکومت ہے تو حضرت خلیفہ ثالث موجود ہیں، مگر وہ خلیفہ نہیں، اس لیے حاکم جو نہیں۔ اگر حاکم ہوتے تو خلیفہ ہوتے، حاکم نہیں تو خلیفہ نہیں۔ جب انہیں حکومت مل گئی، اب حضرت علی موجود ہیں مدینہ میں، وہی رشتہ داری رسول سے، وہی مراتب علمیہ، وہ سارے کے سارے مقامات صحابہ کرام نے خود پہچنوایا نا علی کو۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حکم یہ تھا، ابن حجر مکی نے نقل کیا ہے کہ جب علی مسجد میں موجود ہوں تو کوئی فتویٰ دینے کی جسارت نہ کرے، علم علی کی توہین ہو جائے گی۔ کوئی اور فتویٰ نہ دے جب علی ہوں، فتویٰ دیتے رہے اپنے مقام پر۔ عالم ہے فتویٰ دیں گے، قاضی شریعت ہے، مفتی دین ہے،
بہت بڑا علم ہے ان کے پاس. حضرت عمر کی دعا بھی حضرت خلیفہ ثانی نے ایک دعا مانگی تھی. کئی بار انہوں نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم یہ ہمارے ساتھ کچھ ہو جاتا. علی نے ہمیں ہلاکت سے بچا لیا. غموں میں 70 مقامات پر میں نشاندہی کر سکتا ہوں. یہ ایک واقعہ نہیں ہے, ایک دفعہ نہیں کہا, کئی مقامات پر کہا, کئی دفعہ کہا انہوں نے. تو ایک عرض کر دوں, یعنی اگر ایک موقع پر بھی علی صحیح رہنمائی نہ فرمائے, کوئی اور ہوتا تو کہتا جاتے ہیں جہاں جانے دیجیے. ہر بار جو ہم سے پوچھتے ہیں چلو اس دفعہ ایسے صحیح, تو علی اپنے مقصد تک پہنچاتے, جو ان کا دعویٰ تھا وہاں تک پہنچ جاتے نا, مل جاتا. لیکن نصب العین تک پہنچنا تب صحیح ہوگا جب راستہ صحیح ہو. یہی اسلام ہے نا, جب راستہ صحیح ہوگا. تو انہوں نے دعا بھی کی تھی, یا اللہ ایسا کوئی مشکل وقت نہ لے آنا کہ جب ابو الحسن نہ ہو. ان کی دعا موجود ہے. یعنی صحابہ کرام ہی نے تو ان کا گھر دکھایا. انہوں نے تو نشاندہی کی کہ جب بھی مسئلہ پوچھا ان سے پوچھا. جس بھی صحابی کو جب ضرورت ہوئی, جب بھی مسئلہ پوچھا, امیر المومنین سے پوچھا, ہر ایک چل کے آیا پوچھنے کے لیے, ہر ایک نے مسئلہ پوچھا. مگر افتخار ہے میرے مولا کا, علی وہ ہے کہ جنہوں نے نبی کے علاوہ کبھی کسی سے نہیں پوچھا. کبھی نہیں پوچھا کسی سے. پوچھو تو بتا دیجیے. کبھی بھی نہیں پوچھا. اور کیوں پوچھے؟ اس لیے کہ علم کے شہر کا دروازہ جو یہ ہے, پیغمبر نے کہا نا اعلیٰ مدینۃ العلم وعلی بابھا من اراد العلم فلجات من الباب. جسے علم نبوت چاہیے وہ دروازے کی طرف سے آئے. وہ دروازے کی, یہاں ایک بات کہہ دوں, موضوع تو میرا آگے ہے, صاحبان فام موجود ہیں, سب پڑھے لکھے لوگ, ذرا یہاں غور کیجئے نا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں علم نبوت کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے. جن لوگوں نے کلام عرب کا مطالعہ کیا ہے, یہ مولانا مظہر صاحب موجود ہیں, ان سے پوچھ لینا. کلام عرب میں یہ پہلی تشبیہ ہے رسول اللہ کی جو انہوں نے خود کو شہر کے ساتھ دی. سلوات پالی کی بچہ ہے, کوئی بات نہیں, اگر رو پڑے تو خطرہ ہوتا ہے. بچہ ہے نا, اس کا دھیان لو. سلوات پڑھ لیجیے. قریب قریب ہو جائے نا, آپ ادھر آگے آ جائیے, تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے بس. زوردار سلوات پڑھ لیجیے. بیٹھ گئے نا, توجہ ہے نا. میں کیا کر رہا تھا کہ علی دروازہ ہے اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں علم نبوت کا شہر ہوں. پورے کلام عرب میں دیکھ ڈالیے, اس سے پہلے کبھی یہ تشبیہ نہیں موجود. پورے کلام عرب میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, سب سے پہلی تشبیہ شہر کے ساتھ پیغمبر نے خود کو بیان کی. عرب کے کلام کے مطابق فرما سکتے تھے آنا جبل العلم, میں علم کا پہاڑ ہوں. آنا بر العلم, میں علم کا جنگل ہوں. آنا بحر العلم, میں علم کا سمندر ہوں. جو تشبیہات موجود تھے یہ بیان فرما دیتے رسول, مگر فرماتے کہ نہیں دیکھو میں علم کا شہر ہوں, اس کے دروازہ. یا رسول اللہ یہ پہلی مرتبہ آپ نے شہر سے تشبیہ کیوں بیان فرمائی؟ کہہ دیجئے نا کہ میں اس علم کا پہاڑ ہوں. اگر پہاڑ کہہ دیتا تو پہاڑ کے لیے دروازہ تھوڑی ہوتا ہے. جہاں سے جی چاہا پہاڑ پہ سوار ہو گئے. اگر جنگل کہہ دیتے تو جنگل میں دروازے تھوڑی لگتے. اور اگر سمندر کہہ دے تو سمندر میں ضروری ہے کہ یہاں سے کودو, جہاں سے چاہو. سمندر میں جہاں سے چاہو کود جاؤ, جنگل میں جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ, پہاڑ پہ جہاں سے چاہو سوار ہو چلتے چلے جاؤ. مگر شہر میں آنے کے لیے دروازہ ضروری. بھائی ہوتے تھے نا پہلے, یہ تو شہر اب بنے جب دروازے نہیں. ادھر آپ کہیں کبھی نہیں گئے. دمشق دیکھا ہوگا آپ نے, دمشق
وہاں بھی دروازے ہیں. یہ پرانے شہروں میں آ جائیے, وہاں پاکستان میں لاہور جنہوں نے دیکھا ہے وہاں بھارتی لوہاری وغیرہ, جنگ میں آ جائے تو ہم تو بھولتے ہی نہیں. دروازے پہ بڑی قربانیاں ہوئی ہمارے یہاں. تو بہرحال ہر ایک جگہ دروازے ہوتے تھے. اور اگر کوئی کہہ دے کہ دروازہ تو پہلے تھا اب نہیں ہے, تو اس کا جواب بھی پیغمبر نے دیا. فرماتے آنا دار الحکمت فعلی بابھا, کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے. تو گھر تو بغیر دروازہ کے نہیں ہوتا نا, گھر کے لیے تو دروازہ ہے نا. فرماتے میں حکمت کا گھر ہوں. اب محدثین نے یہاں اپنی طرف سے کچھ بڑھایا ہے, یہ قول محدثین ہے. وہاں لکھا ہے کہ محدثین نے یہ کہا کہ اگر علی دروازہ ہے شہر کے یا گھر کے, حکمت کے گھر کے, تو دروازہ تب لگتا ہے جب اس میں دیواریں ہوں, دیواریں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ فلاں صاحب دیواریں ہیں اور فلاں صاحب چھتیں ہیں, اب نالا بھی ہو, چھت کی بری حالت ہو جائے گی, نہیں ہوگا. بارہ جو چاہے بناتے جائے مگر کام نہیں بنے گا, کام نہیں چلے گا. آپ دیواریں بنا لیجئے, جو چاہے چھتیں بنا لیجئے, مگر کام نہیں چلے گا. یہ میں 8-10 دن سے آ رہا ہوں نا اس گھر کے سامنے سے, ایک صاحب نے پکڑ لیا کہ مولانا بتائیے جس دروازے سے یہ مکان سے آپ گزر رہے ہیں, یہ 7 والے کمرے میں کیا کیا رکھا ہے اندر, اس گھر کے اندر کیا کیا رکھا ہے. میں نے کہا صاحب مجھے کیا معلوم, میں تو باہر سے آ رہا ہوں. انہوں نے کہا بڑی عجیب بات ہے, دعویٰ علم بھی رکھتے ہیں, عقل بھی رکھتے ہیں, عمر بھی کافی ہے, یہ معلوم نہیں کہ یہاں کیا کیا رکھا. میں نے کہا نہیں معلوم. انہوں نے اسی گھر کا ایک بچہ بلا لیا, چھوٹا سا بچہ بلا لیا, اس سے پوچھا کہ بتائیے یہ 7 والے گھر کمرے میں کیا کیا رکھا ہے. فوراً کہہ دیا اس طرح فرنیچر ہے, یہ پلنگ ہے, یہ صندوق, یہ فلاں, سب کچھ بتا دیا. وہ صاحب بگڑنے لگے کہ عمر میں آپ زیادہ, عقل میں آپ زیادہ, علم کا دعویٰ آپ کا زیادہ. یہ بچے نے بتا دیا, آپ نے نہیں بتایا. میں نے کہا صاحب غصے کی بات نہیں, میں نے گھر کو دیکھا دیوار کی طرف سے اور بچے کا تعلق ہے دروازے کی طرف سے. جب تک دروازے سے رابطہ نہ ہو جائے ملتے کچھ نہیں, وہیں سے ملے گا. جب گھر کو دروازے کی طرف سے دیکھیں گے, گھر والا ہی بتا سکتا ہے نا. علامہ شبلی نعمانی سیرت النعمان میں, نعمان سمجھتے ہیں نا آپ, حضرت نعمان بن ثابت یہ ان کا نام ہے, اور کنیت تھی ابو حنیفہ, اور لقب ہے امام اعظم. 4 اماموں میں بڑے, 4 اماموں میں سے 4 ائمہ جو ہے ان میں سے بڑے امام, بڑے مجتہد. یہ انہوں نے سیرت لکھی ہے, سیرت النعمان. علامہ شبلی نے خود بھی نعمانی کہلاتے تھے انہی کے نام پر. اس کے صفحہ 69 پر انہوں نے ان کے اساتذہ کی لسٹ دی ہے کہ فلاں سے پڑھا, فلاں سے, فلاں سے, فلاں سے, اور آخر میں لکھا ہے کہ انہوں نے 2 سال صادق آل محمد سے پڑھا. اور ان کے اس قول پر لولا سے نتان, لالا کا نعمان, اگر 2 سال شاگردی کے نہ ہوتے, میں نے اگلے دن بھی عرض کیا تھا, تو میں ایک عالم نے اسی فکرے پہ کتاب لکھتی ہے, تو وہ انہوں نے اس میں اساتذہ لکھے ہیں ان کے سیرت النعمان میں. آخر میں لکھا ہے کہ صادق آل محمد سے 2 سال پڑھا. اور اس کے بعد شبلی لکھتا ہے کہ ابن تیمیہ نے سے انکار کیا ہے, یہ ہمارے بھائیوں کا پہلا وہابی امام, اس نے انکار کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم آخری امام تھے, یہ شاگرد کیسے ہو گئے ان کے. نیچے شبلی نے ایک فکرہ لکھا ہے, اور میں کہا کرتا ہوں کہ شبلی اگر قیامت کے دن صادق آل محمد کے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیا, ہو سکتا ہے حضرت شفقت فرمائے. شبلی لکھتا ہے کہ ابو حنیفہ جیسے لاکھ مجتہد اور فقیہ ہو, لاکھ مجتہد اور فقیہ ہو, مگر صادق آل محمد سے کیا نسبت, وہ اہل بیت سے تھے اور تمام دینی علوم اہل بیت کے گھر سے نکلے. اور اس کے بعد شبلی نے فکر لکھا ہے صاحب البیت ادرا بما فیہا, گھر والا بہتر سمجھتا ہے جو چیز گھر میں ہو, جو بھی گھر میں ہو گھر والا. تو میں کر رہا تھا نا کہ یہ گھر ہمیں صحابہ نے دکھایا, صحابہ کرام نے بتایا. تو اب یہ کر رہا تھا کہ صحابہ جب بھی ضرورت ہوئی انہی کو پکارا, انہی کو پکارا نہیں, ان کو بھائی ان کو بلایا نا.
یہ بڑے مشہور واقعات ہیں، چھوٹے چھوٹے سنتے دل رہا تھا. ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ 2 عورتیں لڑتی بھی آ گئی. 2 عورتیں لڑ رہی تھی اور وہ ایک لڑکی تھی ایک لڑکا. دونوں کہتی تھی لڑکا میرا. پہلے تو میں سوچتا تھا کہ ہاسپٹل تو تھے نہیں، یہ اختلاف کیسے ہو گیا. لیکن اگلے دنوں مجھے مطالعے کے دوران یہ ملا کہ وہ ایک ہی صاحب کی دونوں بیویاں تھیں اور ایک ہی رات میں ولادت ہوئی تھی 2 بچوں کی. تو اندھیرا سا ہو گیا، لوڈ شیڈنگ ہوگی یا کوئی وجہ ہوگی، بہرحال وہیں سے وہ اختلاف ہو گیا. اب دونوں لڑکی بھی دربار میں آئیں. شوہر ایک تھا، وہ کہتی ہے لڑکا میرا، یہ کہتی ہے میرا. دونوں جب لڑکی بھی آئی نا، علامہ فرماتے ہیں کہ جب دربار خلافت میں آئیں تو انہوں نے کہا شوہر سے پوچھ لے، کہ شوہر کو پتا ہوتا تو لڑائی کیوں ہوتی. وہ وہاں تھوڑی موجود تھے. اب معلوم نہیں ہے لڑکا کس کا اور لڑکی کس کی، پتہ ہی نہیں چل رہا. دونوں لڑ رہی تھی. جب کوئی حل نہیں ملا صحابہ سے پوچھا کہ اگر کوئی نہیں ملتا تو بلاؤ اللہ علیہ مشکلات کو، اسے بلاؤ جو مشکلات کو حل. اربعین راضی میں ہے نا، پیغمبر نے کہا اقضاکم علی، تم میں سب سے بڑا قاضی علی، یعنی اسلام کے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس علی. حضور نے کہا نا اقضاکم، سب سے بڑا قاضی، کہ بلاؤ ذرا علی کو. اب جو آئے امیر المومنین، میں عرض نہ کر دوں، حضور آپ تو کہتے تھے کتاب، آپ نے فرمایا تھا نا کتاب تمام مسائل کے لیے، کتاب ہی. آج بلائیے نا کتاب کو، کتاب والے کو کیوں بلایا؟ کال یہ ربط. امیر المومنین آ گئے کہ یار یہ جھگڑا ہو گیا، گواہ ہے نہیں، کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اگر کتاب کو پڑھ لیا ہو تو حل ہو جاتا. کتاب کو پڑھ لو تو حل ہو جائے گا. کہ یار قرآن میں ہے، کہ ہاں قرآن میں ہے، قرآن میں موجود ہے کہ دونوں کا برابر شیشی میں دودھ لے لو، وزن کر لو، جس دودھ کا وزن دوہرا ہو. ان سے یہ اللہ نے لڑکی کا ایک اور لڑکے کے 2 حصے. باقی یہ فائل بنا کے رکھ لو، اگر پھر جھگڑا ہو گیا تو فیصلہ کریں گے. موقع آ جاتے ہیں نا ایسے. وہ فائل رکھ لی گئی، کچھ عرصہ گزرا، ایک اور لڑائی آ گئی. اب 2 عورتیں لڑ رہی ہیں، لڑکا ایک ہے. ذرا فائل نکالو پرانی دیکھیں تو صحیح فیصلہ کیسے ہوا تھا. یہ بار بار بلانے سے اچھا نہیں لگتا ہے نا، تکلیف دے بار بار. لوگ بھی کیا سمجھیں گے کہ بس یہ خود ہی فیصلہ کریں گے. ذرا فائل نکالو. اب جو فائل نکالی تو وہاں لڑکی تھی یا تھی نہیں. مقدمے میں فرق. اچھا بھائی بلاؤ، گزارا جو نہیں چلتا بلا کے لاؤ. اب جو آئے علی کہ یار یہ سوچ کے فیصلہ کرنا پڑے گا آج. کیوں کیا ہوا؟ کیا آج لڑکی نہیں ہے؟ آج تو لڑکا ہی لڑکا ہے صرف. کہا کہ یہ تو بڑی آسان بات ہے، کمبر تیر والا، کہ جاؤ ذرا میری تلوار جا کے لاؤ. یا علی تلوار اور بھی ہوگی کہ نہیں میری. علی کی تلوار کی صفت یہ تھی کہ درمیان سے برابر کاٹتی، یعنی میدان میں کٹا ہوا شخص پہچانا جاتا کہ کس نے مارا. عادل کی تلوار تھی نا. کمبر جاؤ ذرا میری تلوار لاؤ. بولا کیوں؟ کس لڑکے کے 2 حصے کریں گے برابر. آدھا اس کو لڑ رہی ہے نا. اب جو حقیقی ماں تھی پیچھے ہٹی کہ مولا اسی کو دے دیجیے، اسی کو دے دیجیے، میں نہیں لیتی. حقیقی مالک کی پہچان یہ ہے کہ دشمن کو تو دے دے گا مگر ضائع نہیں ہونے دے گا. تو میں تو کہیں اور چلا گیا، جا رہا تو دوسری طرف. یہ تو درمیان میں جملہ محترم آ گیا نا. وہ گفتگو تو یہ عرض کر رہا تھا نا آپ حضرات کی خدمت میں کہ وہ جو حکومت کے ہو وہ خلیفہ چیف جسٹس کوئی ہوتا رہے، CNC کوئی. یہ تو پیغمبر کے دور کی باتیں تھی نا کہ اگر CNC دیکھو اسلام کا تو علی، اور اگر چیف جسٹس دیکھو تو علی. مسلح عبادت پہ ایسا نمازی نہیں ملتا
میدان جنگ میں ایسا غازی نہیں ملتا، اور اگر مسند قضاوت بچھا دی جائے تو ایسا قاضی نہیں ملتا۔ یہ تو صفات ہے نا۔ بہرحال ایک مکتب فکر یہ کہتا ہے کہ خلیفہ وہ ہوگا جس کے پاس حکومت ہو۔ علی ہوتے رہے مدینے میں، ہیں مدینے میں، فیصلے بھی کر رہے ہیں، مگر حکومت جو نہیں، حکومت نہیں تو خلیفہ نہیں۔ خلیفہ وہی ہوگا جس کے پاس حکومت، جب ملی حکومت تو خلیفہ۔ گھبرانے کی بات نہیں، میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جس سے کوئی سنی بھائی بھی انکار نہیں کرے گا اور نہ کوئی شیعہ کرے گا۔ یہ تو بھائیوں کا مذہب ہے نا۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ امت جب مل کے کسی کو چن لے، کسی کے اوپر جمع ہو جائے امت، تو وہ خلیفہ۔ حکومت ملی تو خلیفہ، علی ہے مدینے میں، مگر جب حکومت نہیں تو نہیں، ادھر حکومت ملی اور ادھر خلیفہ۔ حکومت ملنے کے بعد علی خلیفہ ہوئے نا، پہلے تو نہیں۔ اور ایک اور مثال سن لیجئے کہ حسن ہے مدینے میں 6 ماہ تک خلیفہ، 6 ماہ کے بعد حکومت چھوڑ دی، اب حسن ہے خلیفہ نہیں۔ توجہ کریں نا، 6 ماہ حکومت کی نا نام حسن نے علیہ السلام نے، 6 ماہ اس لیے کرنا پڑی۔ بھائی یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا کہ 30 سال تو ہوگی خلافت راشدہ، اور 30 سال کے بعد ملوکیت، پھر ملوکیت آ جائے گی۔ یہ مستند ترین حدیث ہے، بلکہ اسی حدیث کی بنیاد پر علامہ مودودی نے وہ کیا خلافت و ملوکیت لکھی کہ 30 سال تک تو خلافت، اور 30 سال کے بعد ایک بات کہہ دوں، یہ بھائیوں نے بتایا، بھائیوں نے، کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ 30 سال تک خلافت راشدہ اور 30 سال کے بعد ملوکیت۔ بھائیوں نے بتایا، بھائیوں نے ہمیں بتایا کہ پیغمبر انہیں بتا کے گئے کہ 30 سال تک خلافت راشدہ۔ یہی سوچنے کی بات ہے کہ بھائیوں نے کہا، حدیث یہ ہے پیغمبر کی، 30 سال تک خلافت راشدہ اور 30 سال کے بعد ملوکیت۔ تو جب پیغمبر نے کہا کہ 30 سال کے بعد خلافت راشدہ نہیں آ سکتی، تو اب کوشش کیسی؟ حضور نے کہا نہیں آ سکتی، آپ نے خود کہا۔ اگر امام حسن کے 6 ماہ جمع نہ کرے تو 30 سال نہیں ہوتے، 29.5 سال، پھر بھی جمع کرے تو 1-2 دن کا فرق رہ ہی جاتا ہے۔ بہرحال اب میں اس میں نہیں جاتا، اختلاف کی بات تو ہم کرتے ہی نہیں، کوئی کہتے ہیں جو خود کوئی کہے، بس ایسی بات کہ جس کو اسلام کا 73 فرقہ تسلیم کرتا ہو، سب تسلیم کریں گے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ 6 ماہ امام حسن کے شامل کرو تو 30 سال خلافت راشدہ۔ میں کہتا ہوں کہ 6 ماہ حسن کے شامل اور امام حسن 6 ماہ خلیفہ، 6 ماہ تک خلیفہ۔ حکومت چھوڑ دی، حسن ہے خلیفہ نہیں، خلیفہ نہیں۔ حسن نے حکومت چھوڑ کے یہ بتا دیا کہ خلافت راشدہ وہ چیز ہے جو لی بھی جا سکتی ہے، دی بھی جا سکتی ہے۔ لی بھی جا سکے، دی بھی جا سکے۔ یہ خلافت راشدہ آ بھی سکتی ہے، جا بھی سکتی ہے۔ 6 ماہ کے بعد چھوڑ کر ثابت کر دیا کہ دی بھی جا سکتی ہے۔ ایک مکتب فکر کا یہ خیال کہ خلیفہ وہ ہوگا جو الیکٹڈ ہو، کسے لوگ جمع ہو جائیں جس پر، امت جسے چن لے وہ خلیفہ، جہاں لوگ جمع ہو جائیں، جن کے پاس حکومت آ جائے، جو افواج قہرہ رکھتی ہو، جو تخت و تخت، وہ خلیفہ۔ اور دوسرا مکتب فکر کا یہ خیال ہے کہ نہیں، خلیفہ وہ ہوگا کہ چاہے کسی باغ میں پانی لگا رہا ہو، کہیں مزدوری کر رہا ہو، لگاتے تھے نا پانی، یہودیوں کے باغ میں پانی لگانے، بڑی عجیب بات ہے، یہودیوں کے باغ میں مزدوری کرنے پہنچ جاتے تھے، وہاں مزدوری کر رہے ہیں، اور علماء مورخین نے لکھا ہے کہ 1 ڈول پانی کا کھینچنے سے 1 کھجور ملتی، 1 کھجور، 1 ڈول کھینچا اور 1 کھجور ملی۔ اور پھر ایسا بھی نہیں ہوا کہ کبھی گھر میں پوری مزدوری آئی ہو، مدینے کے سارے غریب اسی مزدور کے راستے میں بیٹھتے ہیں، مدینے میں بڑے بڑے غنی ہیں، کوئی نہیں جاتا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اسی مزدور کے راستے میں، اسی
مبتلا ہیں. اکثر ایسا ہوتا کہ گھر آنے تک یہ مزدوری ختم ہو جاتی. اب جو گھر میں پہنچتے تو گھر میں اس مزدور کی ایک ساتھی ہے. اشعار پڑھنے کی عادت تو نہیں مگر میرا جی چاہ رہا ہے. فاقوں میں رہی سید رنجور کی ساتھی, تو ملکہ تو عالم تھی کہ مزدور کی ساتھی. یہ گھر میں مزدوری کرتی ہے بیوی نے گھر میں مزدوری کی. شمعون یہودی کے ہاتھ سے جب آئے ہیں کاٹنے کے لیے وہ اون, اتنی اون کاٹ لی, مزدوری کے جاؤ رکھے ہوئے ہیں, اتنے تول کے جاؤ لیے. سیدہ عالمیہ نے مزدوری کر کے بتا دیا کہ عورت کے لیے مزدوری آر نہیں ہے, پردہ شرط ہے. گھر میں بیٹھ کے مزدوری کرے, پردہ ضروری ہے. جو سیدہ کو مانے اور بازاروں میں پھرے, تو بیوی نے یہ بتا دیا نا, گھر میں بیٹھ کے بیوی مزدوری کرتی ہے, اتنے جاؤ نکالے, اتنا سود کاٹا, پون کاٹی, اپنے ہاتھوں سے ان کو پیسا, چکی چلائی, پیس کے خود آٹے کو خمیر کیا, اس آٹے سے روٹیاں بچائیں. وہ مزدور جو اپنی مزدوری تقسیم کر کے آیا, گھر میں آیا نہیں, سیدہ کے ہاتھ کی تیار شدہ روٹیاں برتن میں رکھی, کپڑے سے ڈھانکا, مدینے کی گلیوں میں نکل گئے. عالمین یتیم, عالمین مسکین, عالمین اسیر, کیا کوئی ہے یتیم جیسے کھانا نہ ملا ہو؟ کوئی ہے ایسا مدینے میں یتیم, کوئی اسیر, کوئی بھوکا تو نہیں رہ گیا غریب؟ کوئی اگر ایسا ہے تو علی کھانا لائے ہیں. اور اکثر ایسا ہوتا جب گھر میں آتے بچوں نے یہ کبھی نہیں پوچھا کہ بابا کچھ کھانا بچا, نہیں پوچھتے, یہی پوچھتے ہیں کہ بابا کو یتیم ملا, کوئی مسکین ملا, کوئی اسیر ملا. اور جب کچھ نہ بچے جیسے روز پورا تقسیم کرتے ہیں علی, سب آل محمد مل کے سجدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہماری کمائی کو قبول کر لیا. یہ ہوتا ہے علی. تو ایک مکتب فکر یہ کہتا ہے کہ حکومت جس کے پاس توجہ ہے نا, دوسری طرف تو نہیں چلے گئے نا. ایک سلوات پڑھ لیجیے. مجھے آپ کے وقت کا بہت خیال رہتا ہے, بس میں ضمن باتیں چھوڑتا چلا جاتا ہوں. یہ لمبے لمبے طویل موضوعات ہیں جن کو میں چھوڑ کے نکل جاتا ہوں. توجہ ہے نا, سلوات پڑھ لیجیے. بھائی کیا کر رہے ہو بیٹے؟ او میاں, او بھائی, یہ پرائمری اسکول بنا رکھا ہے. نعرہ حیدری, شاباش شاباش. میری طرف دیکھو, ادھر دیکھو, میری طرف سمجھو. ایک مکتب فکر کہتا ہے کہ جس کے پاس حکومت وہ خلیفہ, جس کے پاس افواج وہ خلیفہ. اور دوسرا مکتب فکر کہتا ہے کہ نہیں, چاہے کسی باغ میں مزدوری کر رہا ہو, اگر اللہ چن لے, اگر اللہ چن لے تو وہ خلیفہ. کہیں مزدوری میں چلا جائے, کر رہا ہو مزدوری, لیکن اللہ جسے چن لے وہ خلیفہ. توجہ ہے نا. بس میں آپ نتیجے میں پہنچ کے تھوڑا آگے بڑھوں گا. ایک مکتب فکر نے کہا کہ جس کے پاس حکومت ہوگی وہ خلیفہ, جو عوام کا الیکٹڈ ہوگا وہ خلیفہ. اور دوسرے مکتب فکر نے کہا نہیں, چاہے مزدوری کر رہا ہو, حکومت ہو یا نہ ہو, کسی باغ میں مزدور ہو. جی کہتا ہے ایک بات اور کہہ, سین میں آ گئی اسی مزدور کی ایک اور فضیلت. میں نے عرض کیا نا کہ ایک ڈور کھینچنے سے ایک کھجور ملتی تھی, ایک کھجور. علامہ کشمیری نے علی من المہد الی اللحد میں, اور بہت سے علماء نے, علامہ مجلسی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ اسی مزدوری سے میرے مولا نے 400 غلام آزاد کرایا. یہ ہے علی, 400 غلام کم از کم. ایسے 1000 تک روایت میں نے دیکھی, کم از کم 400 غلام. تو کوئی مزدوری کر رہا ہو کسی کے باغ میں, کہیں پانی کے ڈور کھینچ رہا ہو, کسی کے باغات کو سیراب کر رہا ہو, لیکن اگر اللہ چن لے تو وہ خلیفہ, وہ خلیفہ. اب جو اس کی خلافت ہوگی نہ یہ کسی کو دے سکتا ہے نہ کوئی چھین سکتا ہے, نہ یہ دے سکتا ہے نہ کوئی لے سکتا.
اللہ نے جو چن لیا. اب دونوں بھائیوں کی باتیں سن لی نا. ایک بھائی یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ وہ ہوگا جو عوام کا الیکٹڈ ہو, اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں, وہ ہوگا جو اللہ کا سلیکٹڈ ہو, نامینیٹڈ کہہ دیجیے, جو اللہ کا سلیکٹڈ ہو. یہ کہتے ہیں کہ جسے عوام چنے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, جسے اللہ نامزد کرے, جسے اللہ. اب میں کہتا ہوں یہ خلافت پر مناظرہ کیسا, مباحثہ کیسا, یہ مناظر عجیب بات کرتے ہیں. ذرا رشیدیہ پڑھے جو فن مناظرہ پہ کتاب ہے. مناظرہ ہوتا ہے تب جب موضوع ایک ہو. آج میں دونوں بھائیوں کو ملانا چاہتا ہوں. 1400 سال کے مناظرے ختم, جھگڑا ہی مٹا دیں گے. مناظرہ تب ہوگا جب موضوع ایک ہو. مناظرہ تب ہوتا ہم یہ کہتے کہ لوگوں نے فلاں کو چنا, بھائی یہ کہتے لوگوں نے فلاں کو چنا, پھر موضوع ایک تھا. مناظرہ ہوتا نا کہ لوگوں نے کسے چنا, لوگوں کا سلیکٹڈ کون تھا, پھر مناظرہ ہوتا. الیکٹڈ کون تھا لوگوں کا, مناظرہ ہوتا نا کہ لوگوں نے کس کو چنا. اگر اختلاف ہوتا ہم کہتے علی کو چنا, بھائی کسی اور کا نام لیتے تو پھر لڑائی ہوتی. جب موضوع ایک ہوتا, جب موضوع یوں ایک ہوتا, ہم کہتے کہ اللہ نے علی کو چنا, بھائی یہ کہتے کہ اللہ نے فلاں, پھر موضوع ایک ہوتا, اللہ نے اسے چنا, اور ہم کہتے اللہ نے علی کو چنا, پھر لڑائی ہوتی. یہاں تو موضوع جدا, موضوع ایک نہیں ہے, ایک نہیں ہے نا. انہوں نے کہا کہ لوگوں نے چنا, ہم نے کہا کہ اللہ نے چنا. اب موضوع جدا ہو گئے نا. اب اور دونوں بھائیوں کو ملا دیں, دونوں بھائیوں کو گلے ملا دیں. جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے, بس اتنی سی بات ہے جنہیں لوگوں نے چنا انہیں ہم لوگوں کا چنا ہوا مان لیتے ہیں. اب تک تو کہتے تھے یہ نہیں مانتے. آج پوری ذمہ داری سے اس اسٹیج سے کہہ رہا ہوں, آؤ انہیں لوگوں نے چنا, آپ بتا دیجئے کسے چنا, آپ بتا دیجئے کسے چنا. ہم انہیں لوگوں کا چنا ہوا مان لیتے ہیں, اور جنہیں اللہ نے چنا آپ انہیں اللہ کا چنا ہوا مان لیجئے. دونوں بھائی مل جائیں گے نا. علی کو سلیکٹر مان لیجیے, انہیں الیکٹر مان لے, ایسا ہی ہے نا. بس اب دو بات میں آگے کہوں گا, اس لیے کہ یہ بلا مبالغہ ممبر رسول پہ کہہ رہا ہوں. تو جو بات میں چھیڑ رہا ہوں کم از کم 2.5-3 گھنٹے کی بات, یہ 2-3 مجلسوں کی رہ لیجیے. تو بہرحال اب میں تو اسی مجلس میں اس موضوع کو ختم کروں گا, کیونکہ مجھے پھر آگے بڑھنا ہے تھوڑا سا. اور وہ یہ ہے کہ بس ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑتے, یہی فیصلہ کر رہے تھے. لوگ چنے تو لوگوں کا چنا ہوا, اور اللہ چنے تو اللہ کا چنا ہوا, یہی موضوع ہو گئے نا. اب بس یہی پوچھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے لوگوں نے چنا یا اللہ نے چنا. سب سے پہلے سب سے پہلا خلیفہ جب چنا گیا تو لوگوں نے چنا یا اللہ نے. آپ کہہ نہیں سکتے لوگوں نے چنا, اس لیے کہ لوگ تھے ہی نہیں. اگر ہوتے تو اجتماع ہو جاتا کہ چنا ہوگا, مگر جب تھے ہی نہیں تھے نا, تو پہلا جب چنا گیا تو وہاں کیا کہا, انی جاعل فی الارض خلیفہ. ایسے ہی ہے نا, بہت طویل بات ہے, بس مختصر. انی جاعل فی الارض خلیفہ, یہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں. زمین میں یہ جائرون جو ہے نا, یہ عربیدان سمجھتے ہیں کہ مضارع کا صیغہ ہے نا. کیا مانی ہے اس کے, کہ اب بھی بنا رہا ہوں آئندہ بھی, اب بھی میں, اس میں حال و استقبال ہوتا ہے نا, کہ اب بھی میں بنا رہا ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں نے بنا دیا, میں بنا رہا ہوں اور آئندہ بھی میں ہی. میرے احباب نے توجہ نہیں کی, بات بڑی یہاں سمجھنے کی ہے. دیکھیے قرآن میں خالق کائنات جب بات کرتا ہے تو 2 اسلوب ہیں بات کرنے کے, 2 طریقے. کبھی تو اپنے لیے جمع کسی نے استعمال کرتا ہے, نہیں کرتا.
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، ہم نے۔ یہ انا انزلناہ کی کیا معنی؟ اگر واحد کسی بھی ہوتے تو صاف ستھری بات تھی، انی انزل تو میں نے نازل کیا، یوں نہیں ہوتا نا، انی انزل تو میں نے نازل، انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا، ہم نے۔ واحد کسی بھی ہوتے تو صاف لفظ ہوتی انی آتیت کل کوثر، ایسا ہی ہوتا نا، یہ تو عام عربی دام بچہ بھی سمجھتا ہے ابتدائی۔ اگر ہوتا انی آتیت تو میں نے دیا تو پھر واحد کسی کے یہاں فرما رہا ہے ہم نے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو، یعنی جب اللہ کفر کی طاقتوں کو چیلنج کرتا ہے تو ہم سے خطاب جمع کسی ہے کہ ہم نے یہ کیا، فرفعنا لک ذکرک، اے میرے حبیب ہم نے تمہارا ذکر، ہم نے بیان کیا، کسی میں ضرورت ہے تو کام کرے۔ توجہ ہے نا، اللہ جمع کسی نے استعمال کرتا ہے اپنے لیے، مگر یہاں کیا کہا جب خلافت کا مقام آیا، اب یہ نہیں کہا کہ ہم نے بنایا، کہا کہ انی، میں نے بنایا، میں نے۔ بھئی یہ دونوں مقاموں پہ مقامات دیکھ لیجئے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے زمین میں خلیفہ، میں بنا رہا ہوں۔ اور جب امامت کا مقام آیا انی جاعلوں کا، کل میں نے عرض کیا انی جاعلوں کا للناس اماما، میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا، یعنی مقام خلافت اور امامت میں اللہ صیغوں میں بھی احتیاط کرتا ہے کہ کوئی غلط فہمی نہ پیدا کر دے۔ ایک سلوات زور سے پڑھ لیجیے۔ یہ بھی بڑی تیزی سے جا رہی ہے اور مجھے بھی دو چار باتیں کہنا تھی، ایک سلوات اور زور سے پڑھ لیجیے۔ توجہ ہے نا، مجھے احساس ہے آپ کے وقت کا بہت نہیں، میرے پاس بھی ہے۔ اچھا یہ پیچھے ہے نا، پیچھے کہہ رہے ہیں میری گھڑی پیچھے ہے، تو سلوات پڑھ لیجیے۔ ان کی گھڑی اس لیے پیچھے ہے کہ بعد میں آئے ہیں نا۔ ایک سلوات اور پڑھ لیجیے۔ سمجھ ہے نا میرے دوستوں، بس بس دو باتیں اور، کہا کہ میں بنا رہا ہوں، میں بنا رہا ہوں، اور وہ فرشتے جو تھے سارے کے سارے وہ اس قال ربک، سب آپ کو یاد ہے، للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ اللہ فرشتوں میں اعلان کر رہا تھا، ان کا مشورہ نہیں لے رہا تھا۔ اعلان کیا نا میں بنا رہا ہوں، مشورہ تو نہیں لیا، اور کہا کہ فی الارض، اب میں کیا لمبی بات میں جاؤں گا کہ جنت سے کیوں نکلے، بس ایک ہی فکر سن لیجئے کہ زمین کے لیے خلیفہ، جنت سے تو آ کر نکلنا ہی تھا نا، بنے جو زمین کے لیے تھے۔ اب یہ کہنا کہ وہ درخت کے قریب گئے، یہ ہوا وہ ہوا، یہ لمبی بات ہے، بس صرف اتنا ہی کہ جب بنا رہا تھا تو کہا میں بنا رہا ہوں، کیوں بنا رہا ہوں؟ زمین کے لیے، زمین کے، تو جب کہا تھا زمین کے لیے پھر کسی نہ کسی طرح سے آنا ہی تھا زمین میں۔ تو میں کہتا ہوں اگر زمین پہ نہ آتے تو پھر آدم تو ہوتے، ابن آدم نہ ہوتے۔ ابن آدم کے لیے ضروری تھا یہاں زمین پہ، ہے نا، توجہ ہے نا۔ تو یہ تو کہا اس لیے کہ میں بنا رہا ہوں، اب فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ تو ایسے کو بنا رہا ہے، ایسے کو خلیفہ بنا رہا ہے، من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ جو زمین میں خون ریزی کرے گا، جو زمین میں خون ریزی کرے گا، ایسے کو خلیفہ۔ پہلی شرط یہ بتائی فرشتوں نے کہ جو زمین میں خون ریزی کرے گا، اور دوسری بات یہ کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح اور تقدیس، تسبیح بھی کر رہے ہیں تقدیس بھی۔ یہ نہیں کہا کہ ہمیں بنا، یہ نہیں کہا ہمیں بنا، بس دو شرطیں پیش کر دی
اسے بنا رہا ہے جو زمین میں فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، اور ہم تسبیح و تقدیس کے لیے ہم ہیں نا، تو فرشتوں نے بتایا کہ وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا کہ جو خون ریزی کرے، جو فساد کرے، کوئی ہوگا جو تسبیح و تقدیس کرے۔ یہ فرشتوں نے کہا نا، فرشتوں نے کہا اور اللہ نے تردید نہیں کی، یہ نہیں کہا تم غلط کہتے ہو، فَإِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں وہ۔ یہ عجیب جواب ہے، کوئی شاگرد اگر سوال پوچھ لے استاد کے بیٹھ جاؤ جو میں جانتا ہوں، بھائی اگر وہ جانتا ہوتا تو پوچھتا ہی کیوں؟ اب جو فرشتوں نے کہا کہ تم نہیں جانتے، تو یہ نہیں کہا تم نے غلط کہا، یہ نہیں کہا تم نے غلط کہا، بات تو ٹھیک تھی نا ان کی، بات ان کی غلط ہوتی، اللہ کہتا غلط کہہ رہے ہو کہ نہیں نہیں تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں۔ کیا مانی؟ کہ جو دو شرطیں فرشتوں نے رکھی کہ خلیفہ وہ نہیں ہو سکتا جو فساد کرے، جو خون ریزی کرے خلافت کے لیے، جو خون ریزی کرے۔ اب یہ نہ کہنا کہ تلوار کیوں نہ اٹھائی، یہ تو پہلے دن فیصلہ ہو۔ بس یہاں مجھے جس بات پہ آپ کو پہنچانا تھا وہ یہ ہے، مخلوق تین قسم کی ہے۔ سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مخلوق تین قسم کی ہے۔ پہلی وہ مخلوق، ایک وہ مخلوق ہے ملائکہ کہ جہاں عصمت ہی عصمت ہے، عقل ہی عقل ہے، عصمت ہی عقل ہے، عقل وہاں خواہش گزرتی نہیں۔ اگر خواہش کا گزر ہو جائے، آپ لذیذ سے لذیذ کھانے پکا دیجئے کاظمی صاحب کی طرح سے، کسی فرشتے کو دعوتیں نہیں آئے گا، خواہش ہی نہیں ہے کھانے کی، توجہ نہیں کیا۔ بھائی خواہش ہوتی تو کتنا بھی لذیذ کھانا ہو اسے کھانا جو نہیں، توجہ ہے نا، اسے خواہش نہیں ہے۔ کوئی اچھے سے اچھا لباس تیار کرا دیجئے، بہترین بنگلہ بنوا دیجئے، جب خواہش ہی نہیں۔ فرشتے کے معنی یہی ہے ملائکہ کہ وہاں خواہش آ جائے تو فرشتے نہیں۔ ادھر دنیا کی خواہش آئی، ادھر صفوف ملائکہ سے نکل گیا، خواہش آ جائے تو فرشتہ نہیں۔ اور دوسری مخلوق ہے حیوانات، حیوانات ہے نا، وہاں خواہشات ہی خواہشات، عقل ہے ہی نہیں، عقل نہیں ہے۔ شعور ہونا بھوک کا پیاس کا یہ اور بات ہے، یہ شعور ہے۔ عقل وہاں ہوتی ہے جہاں دو اور دو کا مجموعہ چار، اور چار کا مجموعہ دو، یہ سمجھنے کی صلاحیت ہو، اس میں تو خواہش ہے جانور میں، اسے پتہ نہیں مجھے اس باغ سے کھانا ہے یا نہیں، بھوک لگی ہے تو کھا جائے گا کسی کا ہو۔ حیوانیت یہی تو ہے نا، تو خواہش پوری کرے گا۔ حقیقت یہ حیوانیت ہے نا، حیوان میں جب خواہش ہوگی معلوم نہیں کہاں سے کھا رہا ہوں، یا حق ہے یا نہیں، اسے تو خواہش کو پورا کرنا ہے۔ حیوان جو ہوا یہ حیوانیت ہے نا کہ جہاں سے ملے بس کھاؤ، بھوک کو دور کرنا ہے، یہ ہے حیوانیت۔ حیوان وہ ہے کہ جہاں خواہش ہی خواہش، اور ملائکہ وہ کہ جہاں عصمت ہی عصمت، خواہش کا گزار ہی نہیں۔ اور تیسری مخلوق انسان، تیسری مخلوق انسان۔ انسان میں اللہ نے میرے امام فرماتے ہیں کہ ملائکہ کی عصمت عقل کی صورت میں، ملائکہ کی عصمت عقل کی صورت میں، اور انسان حیوانات کے خواہشات جسم کی صورت میں، یعنی وہ حیوانات کے خواہشات اور ملائکہ کا عقل، یہ دونوں کو رکھا۔ اب میرے امام فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنے آپ کو عقل کا تابع کر دے خواہشات کو چھوڑ کر، تو فرشتوں سے افضل، فرشتوں سے افضل۔ اور اگر اپنے آپ کو خواہشات کا تابع کر دے عقل کو چھوڑ کر، تو حیوانات سے بدتر، تو حیوانات سے۔ توجہ ہے نا، توجہ ہے میری گفتگو؟ بس اب میں نتیجہ نکال رہا ہوں کہ وہاں فرشتوں میں
خواہشات نہیں، حوالات میں عقل نہیں، جہاں دونوں چیزیں. اب پھر توجہ کیجیے، ملائکہ وہ ہے کہ جہاں خواہشات کا گزر نہیں، خواہشات آئیں تو فرشتہ نہیں گیا فرشتوں سے. اب صاحبان فہم سے پوچھتا ہوں کہ خلافت اگر دنیاوی عہدہ ہوتا تو فرشتوں میں خواہش نہ ہوتی. فرشتوں میں خلافت کی خواہش کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کی حکومت نہ تھی. اگر دنیاوی عہدہ انہوں نے خواہش کی نا، اب خواہش کا کرنا بتا رہا ہے. صلوات پڑھیے. بس میرے موضوع سے تو اس وقت اتنے متعلق تھا، مگر ایک بات کہتا ہوں تھوڑا سا. ارشاد ہوتا ہے کہ جب ہم نے وہ بنایا نا علم آدم اسماء کلھا، ہم نے آدم کو اسماء کل سکھائے، سارے کے سارے اسماء جو تھے وہ سکھا دیے. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان ہم کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا. یہ عجیب معاملہ ہے، مناظرہ عجیب ہے. ایک صاحب کو تو بتا دے سارا، اور دوسری طرف وہ دو طالب علموں کا جب مقابلہ ہو تو ایک جیسا پڑھائے نا، تو دونوں پڑھے ہوئے تھے، نام دونوں جانتے تھے. تو آدم کا اس لیے ذکر آ گیا کہ آدم ابھی پیدا ہوئے تھے، انہیں سکھایا گیا. اور فرشتے جو تھے کئی بار ان اسماء کو پڑھ چکے تھے، کبھی جنت کے دروازے پر، کبھی کرسی کے پہلوؤں پر، کہاں کہاں فرشتوں نے پڑھا. تو چونکہ فرشتے پڑھ چکے تھے اس لیے کہا فعلم آدم اسماء کلھا، کہ ہم نے آدم کو اسماء سکھا دیے. جانتے فرشتے بھی تھے، ورنہ مقابلہ کیسا؟ ایک کو پڑھایا جائے اور ایک کو نہیں، تو پھر مقابلہ تو نہیں ہو سکتا نا. اب مقابلہ اسی لیے ہوا نا کہ فرشتے جانتے تھے اسماء کو، وہ جانتے تھے. بھائی انہوں نے یہ کہا نا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، میرے اللہ ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے کہ جو تو نے دیا. یعنی اسماء کا علم ہے نا. بھائی اللہ کا قانون کون نہیں جانتا؟ اللہ اگر مثبت کے بعد آئے تو منفی کے معنی، اور منفی کے بعد آئے تو مثبت کے معنی. ایسا ہی ہے نا لا الہ، یہ اللہ بتا رہا ہے نا. اگر لا الہ ہوتا تو پھر کافروں کا کلمہ تھا کہ اللہ ہے ہی نہیں. اس منفی کے بعد مثبت آ گئے نا اللہ کی وجہ سے کہ اللہ ہے اور اللہ الہ ہے اور اللہ ہے وہ، یہ اللہ نے بتایا نا. اب ملائکہ کہہ رہے الا ما علمتنا، یا اللہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں اتنا. تو آپ جانتے تھے نا کچھ نہ کچھ. تو اسماء کا علم ملائکہ کو بھی ہے اور اسماء کا علم آدم کو بھی ہے. اب دونوں میں مقابلہ ہوا. قرآن کہتے ہیں ثم عرضهم، ہم نے ان مسما کو کہ جن کے اسماء تھے ان مسما کو پیش کیا علی الملائکہ، فرشتوں پر. انبئہم باسماء ہؤلاء، اور فرشتوں بتاؤ کیا بانی کہ تم اسماء جانتے ہو، یہ ہے مسما، پہچانو تو صحیح. ایک تو تھے فرشتے، ایک تو فرشتے تھے نا، اور ایک آدم. ایسے ہی ہے نا، جنات میں سے یہ بچا ہوا تھا، وہ انکار جس نے کیا. ایسے ہی ہے نا، تو ایک اور مخلوق ہونا چاہیے نا. ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ وہ تو برتن تھے، برتن، یہ کیتلی پیالی اور چائے دانی اور یہ اور وہ. اس لیے چونکہ آدم کو تو کھانا پینا تھا، وہ سمجھ گئے نام، اسماء جانتے تھے، پہچان لیا برتنوں کو. اور وہ فرشتے جو تھے انہیں کھانا پینا نہیں تھا. مگر میں کہتا ہوں آپ ہزار تعبیر کیجئے، یا اللہ نے لفظ وہ استعمال کی ثم عرضهم، یہ ان سے پوچھ لیجیے، علماء کرام سے پوچھو. ہم کی ضمیر ذوی العقول کے لیے آتی ہے، غیر ذوی العقول کے لیے نہیں. غیر ذوی العقول کے لیے تو آتی نہیں ہم کی ضمیر. اب برتن بنائیے، کچھ بنائیے، تھے ذوی العقول. اور قرآن پتہ دے رہا ہے نا کہ مخلوق تھی، ہے نا. جب اس نے انکار کیا ابلیس نے تو خدا نے صاحب کہا
تکبر کیا، یہ تھا آلین میں سے، یعنی فرشتے جھک رہے تھے، آدم کو جھکا جا رہا تھا، اور ایک آلین تھے جو دونوں سے افضل۔ ہم کون من العالین، کیا تو آلین میں سے تھا، اس لیے سجدہ نہیں کیا۔ یہ قرآن ہے نا، یہ آیتیں ہیں نا، روایتیں تو نہیں، ایسے ہی ہے نا۔ کیا مانی؟ ثم عرضهم، پھر ہم نے ہم کو علی الملائکہ، ملائکہ پہ پیش کیا، کہا بتاؤ باسماء ہؤلاء، وہ نہیں بتا سکے۔ اب آدم نے کہا، بس یہی فرق تھا میرے بھائیوں، اسماء دونوں جانتے تھے، مسمى کو ملائکہ نے نہیں، آدم نے پہچان لیا۔ ادھر اسم کو دیکھا اور دیکھ کے کہا اللہم انت محمود وہذا محمد، اللہم انت الاعلی وہذا علی، انت فاطر السماوات وہذا فاطمہ، انت المحسن وہذا الحسن، انت قدیم الاحسان وہذا حسین علیہ السلام۔ اور جن کی معرفت سے آدم جیسے نبی کو خلافت ملے، ان سے جھگڑا۔ بس ایک خبر اور کہہ دوں، سب مان کر سب نے جھگڑا وہ سیدھا کر لیا، بس آ جا دوں، سب نے سیدھا کیا الا ابلیس۔ ایک تھا نا، وہ جیسے نے نہیں کیا، ایک نے نہیں کیا اور باقیوں نے کر لیا۔ اب اس ایک نے کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اور وہ ایسا نہیں، تو نے مجھے گمراہ کیا۔ خلقتہ من طین، میں اس کا سجدہ کرتا کہ جسے مٹی سے بنایا تھا، خلقتنی من نار، مجھے تو آگ سے۔ اس کا قیاس یہ تھا کہ مٹی سے آگ افضل، کیونکہ آگ کا رجحان اوپر کی طرف ہے اور مٹی نیچے کی طرف۔ اب یہ تھوڑی سی ایسی منزل ہے، اگر آپ توجہ کریں گے تو لطف آئے گا۔ اب یہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اغویتنی، سب لفظ قرآن، مجھے گمراہ کیا، میں ایسے کو سجدہ کرتا جو مٹی سے پیدا ہوا، میں تو آگ سے تھا، یعنی تو نے مجھے گمراہ کیا۔ توحید کو تو مانتا ہے نا، مانتا نہ ہوتا تو سجدے کیوں کرتا؟ اللہ کے سجدے کر رہا تھا نا، کر رہا تھا یا نہیں؟ مستقل مسلسل متصل۔ قرآن کہتا ہے کان من الجن، یہ جنوں میں سے تھا، جنات آباد تھے یہاں، تو یہ جب انہوں نے وہ سرکشی کی، ملائکہ نے قتل و غارت کی، سے پکڑ کے لے گئے اور جا کے بس میں ملائکہ میں بٹھا دیا۔ تھا جنات میں سے، بیٹھ گیا ملائکہ میں۔ اب جو وہاں ملائکہ میں بیٹھ گیا، ان کے ساتھ بات سنتا ہے، توحید کے نمازیں پڑھتا ہے، ہزاروں برس کی نمازیں، لمبی نمازیں پڑھی اس نے۔ یہ تھا جنوں میں سے۔ اور دوسری لفظ ہے کان من الکافرین، وہ کافروں میں سے تھا، کافروں میں سے تھا۔ یا اللہ، یہ تجھے اللہ بھی مانتا ہے، خدا مان رہا تھا نا، مان رہا تھا نا، اللہ تو مان رہا تھا، مگر اس نے کہا کہ یا اللہ تو نے گمراہ کیا۔ کیا مانی؟ عدل کا انکار کیا۔ عدل کا کیا نا، تو نے گمراہ، اخلاق عدل یہی ہے نا، خیر و شر۔ عدل کا توجہ، اگلی بات میں کہنا چاہتا ہوں، عدل کا انکار کیا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اغوینہم اجمعین، میں سب کو گمراہ کروں گا، الا عبادک المخلصین، سوا تیرے مخلص بندوں کے، سوا تیرے مخلص بندوں کے، سب کو گمراہ کروں گا، سب کو سوائے مخلص بندوں کے۔ اور قرآن میں مخلص کی لفظ جہاں بھی آئی نبی کے لیے آئی، جہاں بھی آئی تو اس نے نبوت کا بھی اقرار کیا، نبوت کا اقرار کر دیا نا کہ اللہ عبادک المخلصین، سوائے مخلصین کے، یعنی نبیوں کے سوا سب کو گمراہ کروں گا۔ تو اس نے توحید کو تو مانا اور نبوت کو بھی مان لیا،
اور آخر میں کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے زندہ رکھ الہ یوم یبعثون، قیامت تک، قیامت تک، تو قیامت پر بھی ایمان، الہ یوم یبعثون قرآن یہ کہتا ہے، اللہ نے کہا نہیں نہیں الہ، توحید بھی مان گیا، نبوت بھی اور قیامت بھی۔ اب پتہ کیسے چلا کہ یہ کافر تھا؟ کان من الکافرین۔ تو جب کسی کے پرانے کفر کا پتہ چلانا ہو تو نبوت تو سامنے نہ لاؤ، خلیفۃ اللہ کو لاؤ۔ تھوڑا سا آگے بس چھوڑ دوں اس موضوع کی، یہ طویل موضوع ہے، یہاں تو بڑی لمبی باتیں چاہیے، اوقات چاہیے، پر میں تھوڑا سا اس کو ایک اور بات آخر میں، بات وہ اجماع کی چل رہی تھی نا کہ پہلا جب بنا تو چنا گیا نا، پہلا جب بنا چنا گیا، اب آخری جو آئے گا، آخری ہے نا آنے والا، کل بھی میں نے کہا تھا آخری آئے گا نا، ہم سب انتظار کر رہے ہیں نا، آئیں گے حضور، حضرت حجت آئیں گے نا، پیغمبر نے کہا جب میرا مہدی آئے گا دنیا کو عدل سے بھر دے گا، ظلم کو ختم کر دے گا، ظلم کو ختم کر دے گا اور دنیا کو عدل سے بھر۔ توجہ صاحبان فکر، ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، دنیا کو عدل سے بھر دے گا اور ظلم کو ختم کر دے گا، تو ہم تو انتظار میں ہیں کہ آئے گا، انتظار میں ہے نا، مجبور ہے، جب آئے تو ظلم کو ختم کرے۔ بھائی مہدی کیا ہے؟ کیا ہے مہدی؟ پیغمبر کے بارے میں خلیفہ، کوئی بھی کتاب اٹھا لیجیے، شاہ ولی اللہ تک نے تسلیم کیا، حضور نے کہا کہ میرا مہدی آئے گا، اولاد فاطمہ سے آئے گا، میری کنیت اس کی کنیت، میرا نام، بہت سے تقریباً 450 صفحے گوئیاں علماء اسلام نے لکھی ہیں جن میں حضور نے خبریں دی مختلف اوقات۔ توجہ کیجیے کیا بات کہنا چاہتا ہوں، حضور نے کہا آئے گا تو دنیا کو عدل سے بھر دے گا، ظلم کو، ہے کون؟ محمد کا 12واں خلیفہ، پیغمبر کا 2-3 دفعہ میں حضور کا ذکر کر چکا مختلف حالات میں، آج بس اور انداز میں تھوڑا سا، کیونکہ جب حضرت حجت کا تعارف نہ ہو تو مجلس کا مفہوم ہی ختم۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، کہ ایسا مر گیا کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا، اس لیے کہ اس زمانے کے محمد بھی یہی، علی بھی یہی، حسن بھی یہی ہے نا۔ تو آئیں گے، جب حضور آئیں گے تو دنیا کو عدل سے بھر دیں گے، ظلم کو ختم کر دیں گے۔ ہم ہر مسلمان چاہتا ہے ظلم ختم ہو جائے، دنیا میں عدل آ جائے، چاہتا ہے نا، اور ہم انتظار میں ہیں کہ کب دنیا عدل سے بھری جائے اور کب ظلم ختم ہو جائے۔ ہمیں انتظار ہے آنے والے کی، ہے نا، مگر میں کہتا ہوں کہ ہمارے بھائیوں کو کیوں، وہ کیوں انتظار میں ہے؟ جب ہے پیغمبر کا 12واں خلیفہ تو عالم اسلام کا ایک اجماع کر کے، پورا عالم اسلام کا ایک اجماع کر کے چن لیجئے نا، ہمیں تو مجبوری ہے نا انتظار کی، آپ چن لیجئے نا۔ ارے جس کا 12واں نہیں چنا جا سکتا اس کا پہلا کیسے؟ آئیں گے نا، اب کیسے پہچانے کہ آئیں گے؟ بہت سے آئے، 200 کے قریب تو ہیں جنہوں نے اعلان کیا، بہت سے ہیں، 200-250 تھے، ہمارے یہاں تو پاکستان میں تو بہت بڑے بڑے ہیں،
نہیں زیادہ ہے مجھے تو میرے پاس نوٹ ہے، ایسے بات نہیں کرتا ہوں جس کا سب ہوتا ہوں، میرے پاؤں کے نیچے چٹانے ہیں، ایسے بات کرتے نہیں ہیں، توجہ ہے نا؟ چلو جتنے بھی تھے اعلان کیا نا، اعلان کیا نا، ہمارے اندر بھی ہوا علی محمد بات ایران میں، توجہ ہے نا؟ کوئی ایسا سوال دنیا میں نہیں جس کے جواب نہ ہو، ہمارے اندر بھی ہوئے، توجہ ہے نا؟ غور کیا نا آپ نے؟ کیا کہہ رہا تھا میں؟ بھول گئے؟ اور بھائی بہت سے لوگوں نے اعلان کیا نا کہ ہم ہیں، اور جھوٹے اسی لیے اعلان کرتے ہیں نا کہ کوئی سچا ہے، سچا نہ ہو تو جھوٹوں کا آنا سچے کی ذات پر دلیل ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اب پہچانے کیسے کہ کون ہے؟ کہا پیغمبر نے کہ جب آئیں گے نا اختلاف ختم ہو جائے گا، بس پہلی پہچان تو یہ ہے کہ آتے ہی دیکھ لیجیے کہ ان کے آنے سے اختلاف بڑھا یا ختم، ایسے ہی ہے نا۔ اب میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی اللہ کا نمائندہ آیا، جو بھی اللہ کا نمائندہ آیا اس زمانے کا معجزہ لے کے آیا، اس زمانے کا۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادو کا زور تھا، ید بیضا اور عصا توڑ لے کے آئے، انہوں نے وہ سانپ بنائے تھے رسیوں کے، انہوں نے اژدہا بنا دیا۔ تو جو بھی آیا اللہ کا نمائندہ، حضرت داؤد کے زمانے میں کاریگروں کا زور تھا، ان کے ہاتھ پر روح بوم ہو جاتا، زیرہ بنا دیتے۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں طب کا زور تھا، یہ مسیح بن کے آئے، وہ بیماروں کو صحیح کرتے، یہ مردوں کو۔ کوڑی ابرس جو بھی آتا ٹھیک ہو جاتا نا، قرآن کی آیتیں ہیں۔ حضور کے زمانے میں فصاحت و بلاغت کا زور تھا اور شجاعت کا، دو معجزے لے کے آئے، فصاحت و بلاغت کے مقابلے میں قرآن، شجاعت کے مقابلے میں علی۔ یہی تو وجہ ہوئی کہ میدان جنگ میں علی شہید نہیں ہوئے، اگر علی میدان میں شہید ہو جائیں تو رسالت کا معجزہ ٹوٹ گیا۔ یہ مقام سجدہ اس لیے منتخب ہوا، ہر ایک آتا ہے جو بھی آیا۔ اب جو مہدی آئیں گے تو اس زمانے کا معجزہ۔ آج سائنس کی بڑی ترقی ہے نا، سائنس کی دو چیزیں سب سے زیادہ ترقی پر ہے، ایک رفتار، ایک گفتار، ایسے ہی ہے نا۔ اب رفتار میں تو یہ ترقی ہو گئی، ایسے ایسے طیارے آ گئے، وہ پہلے گزر جاتے ہیں، آواز بعد میں آتی ہے، آواز سے بھی تیز۔ اور رفتار کی ترقی ہے، آپ وہاں سے جہاز میں بیٹھتے ہیں، یہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں بھی یہاں پہنچ گئے، ایسا ہی ہے نا۔ کہاں امریکہ اور کہاں پہنچ جاتے ہیں، یہ رفتار کی ترقی اور گفتار کی ترقی۔ ابھی ہم نے وہاں ٹیلی فون اٹھایا، جھنگ میں باتیں کی، یہ گفتار کی ترقی۔ تو آج کے زمانے میں دو بڑی ترقیاں ہیں نا، رفتار کی ترقی، گفتار کی ترقی۔ ہم مہدی اسے مانیں گے جو ان دونوں پر کنٹرول کر کے آئے، دونوں کو عاجز کر دے۔ رفتار کو یوں عاجز کرے، رفتار کو کہ آپ کو آنے کے لیے ٹکٹ لینا پڑتا ہے، طیارے میں جانا پڑتا ہے، وہی پہنچ پاتا ہے جو طیارے میں ہو، جو طیارے میں بیٹھ جائے وہ یہاں آئے گا۔ مگر یہاں رفتار کا یہ عالم ہوگا جب کعبۃ اللہ پہ اذان بلند کرے گا، جو مومن دل سے جانا چاہے گا، ادھر ارادہ کیا، ادھر خدمت امام میں، رفتار کو عاجز کرے گا اور گفتار کو عاجز کرے گا۔ آج گفتار کی بڑی ترقی ٹی وی میں آ رہی ہے، کہاں سے بول رہا ہے، یہاں آ رہا ہے، ریڈیو میں، مگر بولنے والا جس زبان میں بولتا ہے اسی زبان میں سننے والا سنتا ہے، اور وہ
بس میرے دوستوں یہ آنے والا بس سے پڑتا بیٹھا ہوا رو رہا صاحب در مقصود لکھتے ہیں کیوں نہ روئے ایسا ستم کہاں ہوا یاد ہوگا نا میں نے کل مسجد نالا پہ پہنچے تھے کہ وہ رات اثر ہوئی مسجد سامنے کوفہ ہے نا یہ قسمت تھی ہماری آل محمد کے مسائل پڑھنا بہت دلچسپی تھی مجھے مختر کی کتابوں سے بہت سی کتابیں ہیں میرے احباب میں سے کچھ لوگوں نے فرمائش کی تھی جناب سکینہ کی بات کے لیے میں نے بڑی کوشش کی اپنے آپ کو تیار نہیں بڑی مظلوم بیٹی ہے اولاد والوں ہر ایک کی مشکلات کی حد آ جاتی ہے مگر ان کی حد نہیں آئی حسین کی پیاس کی حد تو معلوم ہے نا عصر عاشور شہادت مگر سکینہ کی پیاس کی حد معلوم نہ یہ تو راہ کوفہ میں بھی جا اولاد والوں بڑی اچھی بات امیر المومنین نے حکومت کے زمانے میں کہا حسن بیٹا میرا جی چاہتا ہے کہ میری بیٹیاں میری زندگی میں کوفہ دیکھ لیں جاؤ حسن حسین کو بھی لے جاؤ سارے بھائی جاؤ حسن تم سالار ہو نا قافلے کے خیال رکھنا رات کو زیادہ سفر کرنا دن کا زیادہ حصہ آرام کرنا حسن اب آدمیوں میں پہلے پیغام بھجوا دینا یہاں سے گزرنا کوفہ سے ایک منزل پیچھے پہنچو نا مجھے پیغام دے دینا میں زہرا کی بیٹیوں کا استقبال کروں حسین تم بہن کے محمد کے ساتھ ساتھ چلنا زینب کو بڑا پیار ہے تسلی رہے گی بیوی کو اب بات تم قافلے سے آگے آگے چلنا دور دور تک پتہ چلے کہ کون آ رہا ہے محمد انتیا تم پیچھے پیچھے آنا تاکہ پیچھے سے حفاظت ہوتی رہے یہ بڑا بہادر بیٹا تھا علی کا محمد انتیا عزادارو اس ترتیب سے قافلہ چلا حسن بیٹے اونٹ کی مہار عروہ غفاری کے ہاتھ میں لگا رسول کے صحابی ہیں کانوں سے بہرے ہیں میری غیرت برداشت نہیں کرتی زینب کسی سے بات کرے اور کسی کے کانوں سے کوفہ سے ایک منزل پہلے اطلاع پہنچ گئی کہ مولا قافلہ آ گیا علی استقبال کے لیے نکلے آہستہ سے اشارہ کیا حسین پتہ نہ چلے ہاتھ اٹھا لو امیر المومنین نے ہاتھ رکھا اپنا محمل میں جیسے سید شہداء چل رہے صاحب زینب کبریٰ مطمع نجف سے لکھتے ہیں کہ جب قافلہ چلنے لگا تھوڑی دور چلنے کے بعد بی بی پوچھتی ہے حسین بھائی آپ کا ہاتھ کہاں یہ ہاتھ کس نے رکھا کہ بہن بابا تمہارے استقبال کو بی بی فرماتی ہے بھیا ذرا اونٹ کو بٹھا دیا ہوتا میں بابے کا سلام تو کرتا اولاد والا یہ قافلہ چلا رات کی تاریخی تھی نصف رات کا وقت تھا جب کوفے میں داخل ہوئے جب کوفے کے بازار میں پہنچے عروہ غفاری سے فرماتے ہیں کہ عروہ تم چھوڑ کے چلے جاؤ عزاداروں میں ہار چھوڑ کے عروہ چلے فرماتے ہیں اونٹ بٹھاؤ جب اونٹ بٹھائے گئے
فرماتے ہیں زینب ذرا اپنے ہاتھوں سے عماری کا پردہ اٹھا کے بازار دیکھ کہیں میرے بعد کوفہ میں آؤ تو گھبرا نہ جانا. اندر آئے, گھر میں آئے. اگلے دن جو امیر المومنین دربار میں بیٹھے تھے, محسوس کیا کہ کچھ عورتیں دربار کے دروازے پہ ہیں. جلدی سے گھبرا کے کہتے حسن جاؤ معلوم کرو یہ عورتیں دربار میں کیسے آ گئی. دروازہ دربار حسن واپس پڑھتے بابا آپ سے ملنا چاہتی ہیں. تیزی میں نہیں پہنچی. اشراف کوفہ کی بیٹیاں مجھے گھروں میں بلا دیا. دربار کے دروازے تک کیوں چل گیا؟ ازاداروں زینب کے پردے کو روکنے والوں مجھے تو کہ ابھی طالب کا خاندان ابھی طالب کی بہت ازاداروں کیوں تکلیف کی آنے کی کہ مولا شہزادی آئی ہے اجازت کو زیارت فرماتے ہیں میں زینب سے پوچھ لوں اجازت ملی. فرماتے ہیں اشراف کوفہ کی بیٹیوں ہجوم کر کے نہ جانا, میری بیٹی کو عادت نہیں ہے ہجوم میں. جب زیارت کے لیے آئیں ایک ایک سے فرماتے ہیں ذرا پہچان لو کبھی بھول نہ جانا. سات 700 سے لے کر 2000 تک روایت ہے کہ اشراف کوفہ کی بیٹیاں زینب کی شاگرد بنی. کوئی قرآن پڑھتی, کوئی تفسیر پڑھتی, کوئی حدیث پڑھتی, کوئی فقہ سمجھتی, کہ بیوی سے درس لینے آتی. بیوی آتی, بیوی پڑھاتی. ازاداروں وہ وقت آ گیا, میں نے کل عرض کیا تھا, مسجد حنانہ سے قافلہ چلا. 13 محرم کی صبح تھی. سامنے کوفے کا دروازہ نظر آیا. ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے کہا اما پزا ذرا شیمر سے جا کے کہو یا ہمیں چادریں دے دو یا کسی اور راستے سے لے کے جاؤ, یہ کعبے کا کوفہ آ گیا. زینب یہی شہزادی اولاد والو. جب پزا نے کہا تو یہ ملعون کہتا ہے پزا اپنی شہزادی سے کہہ دو آج علی کی حکومت کی شہزادی نہیں, حکومت شام کی کہہ دو کب کیا رہی. وہیں سے چلنا ہوگا جہاں سے لے کے جائیں گے. رو رہی تھی بیوی. ایک مرتبہ اونٹ پر مسلم کی شہزادی نے کھڑی ہو گئی. آپ نے بیمار ذرا اونٹوں کو روکنا, بابا کا سر نظر آ گیا. بابا کا سلام کر لے. وہ لیزا پہنچا جیسے حسین کا ساتھ تھا, کروٹ بدل کے کہا مسلم تیرا بڑا افسوس. اچھا میری زبان صاف نہیں ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے مجھے مسائل سے. داخل ہوئے بازار میں, قافلہ داخل ہو گیا. ایک مرتبہ لوگوں کا ہجوم پڑا. مسلم میں جساس عربی میں کہتے ہیں مستری کو, معمار کو. یہ مسلم میں جساس کہتے ہیں کہ میں ابن زیاد کے دارالامارہ پہ کام کر رہا تھا تعمیر کا. اسحاق نامی ایک مزدور تھا جو اینٹیں وغیرہ گارا اٹھا کے لاتا.
یہ آتا میں دیکھتا کہ اس کی آنکھیں روئی ہوئی ہیں. جب واپس پلٹتا تو میں اس کی پشت سے اندازہ لگاتا روتا ہوا جا رہا ہوں. یہ مسلم کہتے ہیں اسحاق اگر کوئی تکلیف ہے تو بیان کر. ادھر سے کچھ کام کر رہے ہیں, تکلیف دور کروں گا. اگر کوئی زیادہ تکلیف ہے تو میں کام ختم کر دیتا ہوں. کہ نہیں مسلم تو اپنا کام لیتا رہے, میں اور وجہ سے رو رہا ہوں. اس ہاتھ تیرے رونے کی کیا وجہ ہے؟ مسلم نے اعلان سنا کہ باغی کا خاندان آ رہا ہے. مسلم و باغی کا خاندان نہیں, رسول کا گھرانہ آ رہا ہے. مسلم کہتے ہیں ہم نے کام بند کیا, بازار میں آئے. ہم گلی سے نکل کے بازار میں پہنچے تو سامنے دیکھتے ہیں کہ اونٹوں پہ بیویاں اور آگے آگے لوگ سنا کے ساتھ. ایک بیوی نے کہا حسین بھائی میرے پردے کا کیا انتظام؟ کوفے میں ہجوم ہو گیا. اداروں پردے کا نام لینا تھا. کہ امام نے کہا بہن گھبراؤ نہیں, میں بھی انتظام کرتا ہوں. اداروں مسلم کہتا ہے کہ یہ سننا تھا. اس لوگ کے سنا کے سر نے قرآن کی تلاوت شروع کی. بس قرآن کا پڑھنا تھا, لوگ ادھر متوجہ ہوئے. لوگ آگے بڑھے کہ کیسا سر ہے جو لوگ کے سنا پہ قرآن پڑھ رہا ہے. ادھر کھڑکی میں بیٹھے ہوئے پیغمبر کے صحابی زید بن ارقم, انہوں نے یہی آواز سنی, جلدی سے اترے. کہاں پڑھنے والے, میں نے آواز تو پہچان لی, ذرا پھر پڑھیے پہچان لوں کہاں سے پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. ازادارو کافرہ تھوڑا آگے بڑھا. اللہ میں بیٹھے مہربانی فرماتے کہ وہ چھوٹی سی بچی تاریخ کربلا کی سب سے بڑی مظلوم بچی پلٹ کے کہتی ہے پھوپھی اماں مجھے بہت پیاس لگتی ہے, کیا پانی مل جائے گا پھوپھے میں؟ ازادارو ادھر یہ بچی کہہ رہی تھی کہ بالا خانے کی وہاں چھت سے بیٹھی ہوئی ایک عورت نے سنا, مومنت. یہ ایسے آئی تھی اسی قرآن کو سننے کے لیے کہ کیسا سا قرآن پڑھ رہا ہے. بہت منع کیا تھا عورتوں کو کہ مجھے نہ لے جاؤ, میری شہزادی نے منع کیا تھا. قیدیوں کا تماشا کہ نہیں ذرا دیکھو تو صحیح سر کیسے قرآن پڑھ رہا ہے. اگر دیکھنے کے لیے آئی تھی, یہ دیکھ رہی تھی. جب بچی نے پانی مانگا تو وہاں سے کہا کہ بی بی اگر اجازت ہو تو میں پانی لاؤں. خاتون اگر پانی پلائے گی تیری شفاعت کروں گی, میری بیٹی بہت پیاسی ہے. اگر پانی کا جام لیا, آگے بڑھی, پانی لیا. بیوی نے کہا خاتون اگر کوئی تیری خواہش ہو تو بیان کر. بچی دعا کرے گی, اللہ پوری کرے گا. ہم ایسے احسان نہیں اٹھاتے. اگر یہ کہا, خاتون کہتی ہے بی بی پہلی خواہش تو یہ ہے بچی سے دعا کرو اللہ میرے بچوں کو ایسا یتیم نہ کرے. جیسی یہ بچی یتیم ہو گئی, بی بی نے دعا کی. خاتون دوسری خواہش, بی بی میری خواہش یہ ہے ایک عرصہ سے میں نے اپنی شہزادی کی زیارت نہیں کی, جی چاہتا ہے زیارت کر لوں. خاتون کون شہزادی ہے تیری؟ کہ بی بی تو کہہ دینا ہے نا, ایسی بات نہ کہے. یہ بازار اور میری شہزادی کا نام. وہ تو پیغمبر کی نواسی علی کی بیٹی ہے, بطول کی بیٹی ہے, میں کیسے نام لوں؟ ہاں بیٹی ذرا بتا دے, اللہ تیری خواہش پوری کرے گا. کہ کافی عرصے سے میں نے زیارت نہیں کی. بطول شادی کی. کہا بی بی تیری یہ خواہش آج ہی پوری ہوگی, یہ خواہش آج ہی پوری ہوگی. بی بی یہاں سے مدینہ بہت دور ہے, یہ خواہش کیسے پوری ہوگی؟ کہ تو فکر نہ کر ابھی پوری ہوگی.
کہ کیسے پوری ہوگی کہ تم نے نہیں پہچانا ام حبیبہ ذرا قریب آؤ. یہ شاگردہ کی میری شہزادی ام حبیبہ ذرا قریب آؤ. ام حبیبہ حیران ہوگی کہاں بی بی بتاتی کیوں نہیں میں کہا آپ کون ہیں کہ ام حبیبہ تیری دعا قبول ہو گئی آ ذرا قریب آتے میں زینب ہوں. یہ ہے زینب کلثوم کا ام حبیبہ کے کلثوم اور رقیہ بی بی غازی کہاں گئے عباس کہاں گئے میرے حسین کہاں گئے. ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ, ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرماؤ, ان مناسب اعضاء کو بطور عبادت شمار فرماؤ. الہ العالمین جو مومنین و مومنات مر چکے ہیں جمال عالم محمد میں جگہ عطا فرماؤ. الہ العالمین بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرماؤ, اولاد صالح عطا فرماؤ. جنہیں اولاد دی ہے میرے اللہ ان کی اولاد کو عمر طویل عطا فرماؤ, ان کی اولاد کو نیک اور صالح فرماؤ. الہ العالمین آل محمد کی عظمتوں کا واسطہ اسلام کے لیے جو کچھ مجاہدین جہاں کام کر رہے ہیں ان کی جہاد کو انہیں کامیاب فرماؤ. حضرت ولی العصر کا ذو جلد فرماؤ. حضرت ولی العصر کا صدقہ میرے اللہ مراج اسلام کا سایہ ہمارے سروں کا قائم قائم فرماؤ. رب جلیل آل محمد کی عظمتوں کا واسطہ, کربلا کی اس نقطۂ کہانی کا واسطہ, شہید راہ خدا سید مظلوم سید عارف حسین الحسینی کے خون کا انصاف فرما. الہ العالمین حکومت پاکستان کو یہ توفیق عطا فرما کہ ان کے قاتلوں کو برسر عام لایا جائے. الہ العالمین آل محمد کی عظمتوں کا واسطہ جو کوئی دل میں حاجات لے کے یہاں حاضر ہوئے ہیں ان حاجات کو پورا کرنا. کل بھی عرض کیا تھا کہ علماء پیدا ہوتے ہیں جب مدارس ہوں, دینی مدارس ہوں گے تو پھر آپ کے پاس علم کا خزانہ رہے گا, علماء پیدا ہوتے رہیں گے, اور جب تک ان کے شاگرد تک شاگرد ہوں گے جنہوں نے وہ مدرسہ بنایا تھا اللہ ان کے نام اعمال میں ثواب لکھتا رہے گا. صدقہ جاریہ ہے کہ مولانا تشریف لائے ہوئے ہیں اسی سلسلے میں مدرسہ بنا رہے ہیں. آپ صاحب حضرات سے میں نے کل بھی گزارش کی, آج بھی کہتا ہوں آپ اپنی توفیقات کے مطابق اس میں حصہ لیں اور اپنے نام اعمال میں یہ ثواب لکھوائیں. اور یہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں منتظمین جو ہیں جو کچھ آپ کے پاس ہو ان میں سے کسی ایک کے پاس مدرسے کے نام پہ جمع کرتے جائیں تاکہ وہ ان کی خدمت میں پیش کریں. رب جلیل آل محمد کی عظمت کا واسطہ ہمارے مدارس کو کامیاب فرماؤ, ہمیں صحیح علم پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرماؤ, ہمیں صحیح شیعہ اہل بیت بناؤ, مذہب اہل بیت سمجھنے کی توفیق عطا فرماؤ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اب 2 منٹ ٹھہر جائیں گے, وہ لوگ لے رہے ہیں, ایک آدھ کوئی آدمی اندر کچھ لے لیتا.